ڈھول تو یزیدی بجا رہے تھے اور تم نے یزیدیوں کا کام لے لیا. خدا کے واسطے ڈھول بجانے سے بچیے، یہ یزید کا کام تھا، یہ حسینیوں کا کام نہیں ہو سکتا. پیلی بھیت کے بے ہوش آؤٹ آف کنٹرول مولوی ہوش میں ہو. ڈھول بجانا کل بھی یزیدیوں کا طریقہ تھا، ڈھول بجانا آج بھی یزیدیوں کا طریقہ ہے. یہ جو لوگ ڈھول اور تعزیہ میں لگے ہوئے رہتے ہیں محرم شریف کے مہینے میں، آپ انہیں سنی کہہ رہے ہیں، حقیقت میں یہ ٹنی لوگ ہیں اور سنیت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. ڈھول بجانا یہ یزیدیوں کا کام ہے. ڈھول سے اور تعزیہ داری سے محبت کر کے رکھنا یہ دراصل یزیدیوں کا کام ہے، یہ حسینیوں کا کام نہیں ہے. تو جو آج مولوی ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں کہ کربلا کے بعد یزید نے ڈھول بجوائے تھے، تو یہ ڈھول بجانا کام یزیدیوں کا ہے، ڈھول بجانے والے کو یزیدی کہہ دیتے ہیں. ابے عقل کا اندھا، یہ حرام لغیری ہی ہے، یہاں نیت دیکھی جائے گی. تیرے باپ میں اگر دم ہے تو ثابت کر دے جو نیت یزید کی تھی وہی نیت ان لوگوں کی بھی ہے. جی 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 جی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ثابت کر کہ ان لوگوں کی بھی وہی نیت ہے جو نیت یزید کی تھی. مر جائے گا، یہ ثابت نہیں کر پائے گا. بیش یہ ایسا مسئلہ ہے کہ نیت سے حکم بدلتا ہے. یہ حرام لغیری ہی ہے، نیت سے حکم بدلتا ہے. تو اب تو ثابت کر سکتا ہے کہ یزید کی جو نیت تھی وہی نیت ان لوگوں کی بھی ہے. کیسے یزیدی کہہ دیا؟ ناجائز ہونا جائز ہونا اپنی جگہ پر ہے، جو شریعت کا حکم ہے ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے. جائز کو جائز کہیں گے، ناجائز کو ناجائز کہیں گے. ناجائز کو جائز نہیں، جائز کو ناجائز نہیں، یہ ہماری ہمت نہیں. ہم حسین والے ہیں. نہ حسین نے جس شریعت کے لیے اپنا خاندان شہید کروا دیا ہے ہم اس کے خلاف نہیں جائیں گے، مگر ہاں جو شریعت کے حدود سے باہر جائے گا، حسینیوں کو یزیدی ثابت کرنا چاہے گا، اس کا چبڑا پھاڑ دے گا. کیا دلیل ہے؟ یزید نے ڈھول بجوائے تھے، تو ڈھول بجانا کام یزیدیوں کا ہے. تو اب ہم تمہاری دلیل جو تم لا رہے تھی یزید نے ڈھول بجایا تو اس لیے جو ڈھول بجائے وہ یزیدی، معاذ اللہ. تمہاری دلیل یہ ہے نا، تو اب ہم تمہاری دلیل کے مطابق کہتے ہیں جیسے تم دلیل لا رہے ہو. دلیل لانے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے. اب جیسے تم دلیل لائے ویسے ہم تم سے پوچھتے ہیں. 8 محرم، 9 محرم، 10 محرم، تینوں دن خیمہ حسینی میں پانی تھا؟ بولی تھا؟ دانا تھا؟ کسی نے خیمہ حسینی میں پانی پیا 3 دن؟ کھانا کھایا کچھ 3 دن؟ تو کل ہو کر کے کہیں تم یہ بھی نہ کہہ دو کہ 3 دن کھانا کھانا پانی پینا کام یزیدیوں کا ہے. کہ کربلا کے میدان میں 8 محرم، 9 محرم، 10 محرم کو یزیدیوں کے خیمے میں پانی تھا، حسین کے خیمے میں نہیں تھا. یزید کے خیمے میں دانا تھا، حسین کے خیمے میں نہیں تھا. لہذا ان 3 دنوں میں کھانا کھانا کام یزیدیوں کا، پانی پینا کام یزیدیوں کا. اے صلح کھلیو، اب تمہاری دلیل تمہارے اوپر. 3 دن کھانا نہیں، 3 دن پینا نہیں، بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، کہیں یزیدی نہ بن جاؤ. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات. سبحان اللہ. جی 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 جی، حق ہے. جب ڈھول یزید نے بجوایا تو جو ڈھول بجائے وہ یزیدی. تو 8، 9، 10 محرم کو امام حسین نے کھانا نہیں کھایا، ان کے ساتھیوں نے نہیں کھایا، یزیدیوں نے خوب کھایا. تو یہ 3 دن جو کھائے پیے اس کا کیا حکم ہے یہ بھی تو بتا دو. واہ 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 واہ، بہت خوب، بہت بتا خوب. دو. اگر وہاں پر پیٹ کا مسئلہ ہے ہاتھ پھیر کے کہو گے صدقہ حسین ہے، صدقہ حسین ہے، صدقہ حسین ہے. ابے حسین کا صدقہ کھاتا ہے تو حسینی علم بھی اٹھا، حسینی نعرہ بھی لگا. اور بتا جو حسین کا ہے وہ ہمارا ہے، جو حسین کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. وہابی ہو، دیوبندی ہو، رافضی ہو، قادیانی ہو، جو حسینی نہیں ہے وہ ہمارے نہیں ہے.
نہ ان کی دعوت میں جائیں گے، نہ ان کو بلائیں گے، نہ ان سے ملیں گے، نہ سلام کریں گے، نہ سلام کا جواب دیں گے۔ اگر پکا ہے، حلالی ہے، تو اس طریقے سے آواز لگا جیسے شیر ہندوستان آواز لگا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی زبان میں بتا رہے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو اب رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔